شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فیکٹ وائز کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ کسی خلیفہ کی ایک کنیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ خلیفہ وقت اس سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ خلیفہ غالباً ہارون الرشید تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ کی محبوبہ کنیز نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا تو باوجود کوشش کے ایسا نہ کر سکی اور اس کے بازو اسی طرح کھلے ہی رہ گئے۔ وہ اپنے بازو میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خلیفہ کو بھی اطلاع دی گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے آ کر اپنی محبوبہ کنیز کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا، چنانچہ اس کنیز سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے فوراً یہ حکم دیا کہ رایا کے تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد از جلد کنیز کی صحت یابی کے لیے کوشش کی جائے۔ قصہ مختصر، تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربہ پر ناز کرتے ہوئے اپنی اپنی دواؤں کا استعمال کرایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکی کو اسی صورت میں کئی دن گزر گئے۔ خلیفہ وقت بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، اس مرض کی کوئی دوا نہیں بجز اس کے کہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے۔ خلیفہ اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میری محبوبہ کنیز کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کسی دوسری کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میری محبوبہ کے ننگے بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ طبیب نے عرض کیا، حضور یہ کسی کنیز کے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے خاص تجربہ کار آدمی چاہیے اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخرکار کچھ سوچ و بچار کے بعد خلیفہ اپنی کنیز کی صحت کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ خلیفہ وقت نے اپنی کنیزوں سے کہہ کر اس محبوبہ کنیز کے کپڑے اتروا کر اس کو کمرے میں کھڑا کروا دیا۔ باہر موجود اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص نے اپنی آستین میں سے تیل کی شیشی نکالی اور خلیفہ سے کہا کہ مجھے اندر کنیز کے پاس جانے کی اجازت دے دیجیے۔ خلیفہ نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو اسے قتل کروا دوں گا۔ جب وہ شخص کمرے میں اس کنیز کے پاس گیا تو وہ کنیز برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی تھی اور جب وہ دوسرے ہاتھ سے اس کنیز کی شرمگاہ کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو کنیز پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے کے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور طبی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب رہی۔ جب کنیز نے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا تو اس شخص نے کہا کہ تم اپنے مرض سے شفا پا چکی اور اب اپنے جسم کو ڈھانپ لے، میرا کام مکمل ہوا۔ اور جب وہ شخص کمرے سے باہر آیا تو خلیفہ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا اور پھر خلیفہ اپنے طبیب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سمجھتے ہو جس نے میری حرم کی شرمگاہ کا مشاہدہ کیا؟ تو طبیب نے عرض کی، بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہر جائیں۔ پھر وہ طبیب اس شخص کے پاس گیا جو تیل کی شیشی لے کر اس کنیز کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی جو مصنوعی نکلی۔ وہ داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ خلیفہ کی کوئی کنیز نکلی۔ طبیب عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس کو مردوں کے سامنے کرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دی گئی تو اس کی اطلاع اس مریضہ کنیز کو بھی ہو جانی تھی اور پھر میری تمام تدابیر بیکار ہو جاتی، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ اس کنیز کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں جس سے اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے، اور میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی ہیلا نہ آیا اور میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ خلیفہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور پھر اسے بہت بڑا صلہ اور انعام عطا کر دیا۔ ابو القاسم کہتے ہیں کہ اسی نظریے کی بنیاد پر اتبا نے ضعیف قسم کے لقوہ کے علاج کے لیے یہ تجویز کیا ہے، جب مریض غافل ہو
تو لقوا کی مخالف جانب پر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا جائے تاکہ اس کا قلب طبی جذبہ گرمی پیدا کر دے، تو پھر طبی طور پر ہی وہ بے اختیار اپنا منہ اس طرف پھیرے جس طرف تھپڑ لگا ہے، تو لقوا جاتا رہے گا۔